آپ کو ظاہر چیزیں پتہ ہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. خان صاحب کا پہلے ٹویٹ آیا، پہلے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، ملاقات ہوئی، اس کے بعد عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کے بعد باہر آئیں، اس کے بعد ایک ٹویٹ ہوا، اس میں بہت گندی زبان استعمال کی گئی. اس کے جواب میں پھر حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اب اس کا جواب دیا. اور پھر اب جو ہے اس کے جواب میں اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت کی جو کابینہ کے اراکین ہیں اور ایک سینیٹر ہیں، وہ بہت زیادہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف اور ڈی جی ایس پی آر کے خلاف اور تمام جو فوج کے اور حکومت کے لوگ ہیں ان کے خلاف. اس سے ایک بحث پاکستان میں شروع ہو گئی ہے کہ کیا پی ٹی آئی اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئی ہے اور کیا ایک سیاسی جماعت اور اس کے سیاسی سربراہ کو اس طرح معاملات کو اس طرف لے جانا چاہیے تھا. یہاں تک کہ سوالات بھی پوچھے گئے کہ جب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ عمران خان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس سے پہلے جس سیاسی لیڈروں کو بھی ڈکلیئر کیا گیا تھا لیکن ان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں کہا گیا تھا، ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا تھا. رسک اور تھریٹ میں فرق ہے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو فرق تھا پہلے والے لیڈران نے جو زبان استعمال کی اور اب خان صاحب جو زبان مسلسل استعمال کر رہے ہیں اس میں اور اس میں. آپ بتائیں کیا واقعی پی ٹی آئی اپنے آپ کو بند گلی میں لے گئی ہے اور اب صرف یہی راستہ ہے کہ وہ لڑ کے اقتدار میں آئیں گے، وہ بات چیت کر کے انتخابات کے ذریعے سیاسی ایک جو پروسیس ہے اس کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں نہیں سمجھتا کہ بند گلی ہے. ہاں امتحان ہے اور امتحان اللہ کی طرف سے ضرور آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ برا ہوا. جواب دینا ضروری ہی تھا ریاست کو یا حکومت کو، تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے، اس کو کبھی بھی عوام سے کنفرنٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس طرف سے ہو یا سیاسی طرف سے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کل محترم ڈی جی صاحب نے یہ بات کی کہ ہماری ایک ہی فوج ہے، تو میں بھی یہ کہوں گا کہ ایک ہی فوج ہے، تو اس کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سیاست سے دور رکھا جائے، میں بھی کہتا ہوں سیاست سے دور رکھا جائے. تو اس کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے پھر اس بات کا تدارک ہو کہ کسی بھی ایسی چیز میں انوالو نہ ہوا جائے جس کی وجہ سے پھر عوامی ریئیکشن آئے. دیکھیں کل بڑی سخت گفتگو ہوئی ہے، ڈی جی نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوئی. اس کا ریئیکشن فطری تھا. ہمارے ورکرز نے ایک دو تو ہیں نہیں، لاکھ دو لاکھ بھی نہیں ہیں، کروڑوں لوگ ہیں، پاکستان میں ہیں، ابراڈ ہیں. سیاستدان کو فطری ریئیکشن دینا چاہیے. دیکھیں سیاستدان تو ناپ تول کے بات کرتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جو بات ہوئی ہے، ایک بات دیکھیں افسار صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ایک ایسے ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جس کو ہم سب اون کرتے ہیں. پاک فوج کو ہم سب اون کرتے ہیں. ہم سے سب پوچھتے ہیں کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. میری بات یا میری کسی اور ساتھی کی بات اہم نہیں ہے. اہم بات ہے عمران خان صاحب کی، فارمر پاکستان. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے ایک ہی بات کر دی جو میں سمجھتا ہوں کافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. جو ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست میں نہ ہو. اب اس کو لے کے اتنی سخت پریس ٹاک کر دینا جس کا ریئیکشن پھر آنا، وہ بھی ایک فطری عمل ہے. جو ہوا برا ہوا. سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فیئر بات کریں گے. آپ اپنی طرف کی ساری بات کو کہے جا رہے ہیں کہ وہ نیچرل ریئیکشن ہے، فطری ریئیکشن ہے. لیکن جب خان صاحب یہی بات اس سے زیادہ سخت باتیں، اور آپ کا یہ جو آپ کے سینیٹر ایک ہیں، مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، وہ خرم ذیشان، اور پھر آپ کے یہ جو شفیع جان صاحب ہیں، یہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، خان صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسری طرف کیا فطری ریئیکشن غیر فطری ہو جائے گا؟ وہ نہیں آئے گا ریئیکشن فطری. اور جب آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جواب آنا چاہیے تھا، مطلب خان صاحب کو اجازت ہے. یہی تو رائل وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس پہ اعتراض ہے کہ خان صاحب کو اجازت ہے وہ جس مرضی سرکاری اہلکار پہ جو مرضی کہہ دیں. سرکاری اہلکار آگے سے نہیں کچھ کہہ سکتا، فیڈرل گورنمنٹ کہے تو خان صاحب بھی فیڈرل گورنمنٹ کو کہتے نا.
خان صاحب تو کہتے ہیں میں فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کروں گا, بات میں انہی سے کروں گا جن کو گالی نکال رہا ہوں. اتنی کانٹرڈکشن سے کیسے آگے چلیں گے, کیسے فہم و تفہیم ہوگی, بتائیں مجھے. ابصار عالم صاحب, کیا کسی پاکستانی کو, محب وطن پاکستانی کو دہشت گرد یا غدار کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے. تو اس لیے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کیوں غدار کہا؟ جو لوگ وہاں پہ این ڈی یو میں گئے, آپ کی پارٹی کے ممبر ہیں, ان کو غدار کہہ دیا. مطلب جو بھی ملے گا, جو بات کرے گا, ہاتھ ملائے گا, وہ غدار ہو جائے گا. میں اس پہ بھی آتا ہوں, میں تو ایگری کرتا ہوں آپ سے. لیکن نہیں کہنا میں چاہیے. پہلے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دوں. کیا کسی سیاسی لیڈر جی کو, جی. چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح ہو, چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں, یا میاں صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, یا آصف زرداری صاحب ہوں, یا خان صاحب, کسی بھی سیاسی لیڈر کو محض اختلاف کی بنیاد پہ, بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی کوجنٹ ریزنز کے, اس کو سیکیورٹی تھریٹ کہنا, سیکیورٹی رسک کہنا, کیا یہ مناسب ہے؟ ریزن تو انہوں نے دی ہیں, میں اس سے آپ ایگری کریں نہ کریں, میں ایگری کروں نہ کروں, ریزن میں نہیں ایگری کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سلائڈیں چلا کے کسی کو دہشت گرد آپ نہیں کہہ سکتے, اس کو عدالت کی کسوٹی پہ, میں وکیل ہوں, میں اس کو, ہم تو کہیں گے کہ اس کو وہاں پہ پرکھا جائے. میرا نقطہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان میں 25 کروڑ رہتے ہیں, آپس میں جو بھی ہوگا, کبھی خوشی ہوگی, بالکل ٹھیک, کبھی خوشی سے بالکل ٹھیک. ناراض ہوں گے. میرا ایک سوال ہے ابصار عالم صاحب, اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہماری پریس ٹاک بھی ہوگی, مجھے موقع ملا شاید اس پہ بھی میں بات کروں, کہ جب ایک انتہائی ذمہ دار عہدے پہ ایک شخص, ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کا جو ایک موسٹ پاورفل, ہماری اللہ کے کرم سے الحمدللہ آرم فورسز ہیں, اس کا انتہائی ذمہ دار شخص جب ایک ایکس پرائم منسٹر کو سیکیورٹی رسک یا سیکیورٹی تھریٹ یا واٹ ایور کہہ دے, دنیا میں ہماری کیا عزت رہ جاتی ہے کہ اس ملک کا ایک وزیر اعظم سیکیورٹی کوئی نہیں تھریٹ رہتی. ہے. دوسرا, دنیا کیا دیکھتی ہے کہ یہ عجیب ملک ہے. ابصار عالم صاحب, یہاں پہ تو میرے ساتھ ایک نقطے پہ آ جائیے, یہ عجیب ملک ہے, یہاں بھٹو بھی غدار, یہاں میاں نواز شریف بھی غدار, یہاں ولی خان بھی غدار, یہاں بے نظیر بھٹو شہید صاحب ہے, اور سیکیورٹی رسک, اور عمران خان بھی غدار. تو پھر وفادار کون ہے؟ آپ کے سامنے ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو 5 نسل سے پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. سیم گوز فار عمران خان. دیکھیں, اس آدمی کو کل سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا جس کا باپ اکرام اللہ نیازی ادھر اس دن 23 مارچ 1940 کو قراردادی لاہور میں کھڑا تھا جب پاکستان بن رہا تھا. اور دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں اس سبز ہلالی پرچم کو لوگ عمران خان صاحب کی وجہ سے جانتے ہیں. ہمارا لیڈر ہے, 25 کروڑ میں سے بہت سی لوگوں کے دلوں میں, اکثریت کے دلوں میں وہ رہتا ہے. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں, آپ اپنے ہم وطنوں کو دکھ دیتے ہیں. آپ ان کو, ابصار صاحب ایک آخری لائن, آپ ان کو دکھ دیتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک, آپ نے بات کر لی کہ ان کو دکھ دیتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں. مجھے میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا, اور یہ ایک سوال پوری بہت سارے لوگوں کے ذہنوں پہ ہے کہ آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے عمران خان کے لیے الگ اصول, باقی سب کے لیے الگ اصول کیوں ہیں؟ نواز شریف کو انہوں نے مودی کا یار کہا, غدار کہا. بے نظیر بھٹو کو عمران خان نے سیکیورٹی رسک کہا. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا شہزادے ہیں یا کیا ہیں کہ ان کو ہر چیز معاف ہے؟ کن کو نہیں؟ عمران خان صاحب نے بھی کہا, آپ اس وقت مجھ سے چھوٹے ہیں نا, آپ کو نہیں پتا, خان صاحب نے بھی کہا تھا. خیر چھوڑیں اس بات کو, بحث پہ نہیں. میں کہتا ہوں چلے بے نظیر کو نہیں, فرض کریں کہ تو نواز شریف کو کہنا جائز ہے, اور قمر باجوہ کو کہنا جائز ہے, لیکن خود آپ روایت بنائیں تو پلٹ کے تو آپ پہ آئے گی. تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی کہ ان کی طرف سے نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ تو فطری ہے, ہمارا ریئیکشن فطری ہے, دوسرے کا غیر فطری ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دو سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ ابصار عالم صاحب دیکھیے, جو سمجھدار قومیں ہیں وہ ماضی سے سیکھ کے آگے جاتے ہیں. اگر آج ہم 50-60 سال بعد بھی ایک پاپولر لیڈر کو, آج سے بہت سال پہلے, جب میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, شاید آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے اس وقت, جب بانی پاکستان کی بہن کو سیکیورٹی رسک یا تھریٹ کہا گیا, آج 50-60 سال میں بعد اتنا بھی بھی پرانا نہیں ہوں علی محمد لیڈر خان کو صاحب. یہ کہا جا رہا ہے. تو مجھے ابصار صاحب, آپ ماشاءاللہ جوان ہیں, تو مجھے یہ بتائیے نہیں, میں جوان نہیں ہوں, لیکن خیر وہ 60s کی بات ہے. خیر اینی ویز, تو میرا نقطہ یہ ہے, میرا ابصار صاحب نقطہ یہ ہے کہ کل بھی میں نے اس کے شہزاد اقبال کے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ
وردی پہنا ہوا شخص جتنا پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے جان دیتا ہے، اتنی محبت سول کپڑوں میں ملبوس علی محمد، ابصار عالم، عمران خان یا نواز شریف ہم بھی پاکستان سے کرتے ہیں. یہ اتھارٹی بالکل کسی ٹھیک کے ہے، پاس نہیں، آپ یہ سے اتھارٹی کسی کے پاس اتفاق ہے نہیں آپ ہے سے. کہ وہ کسی کو کہے کہ آپ میرے سے کم پاکستانی ہیں، میرے سے کم محب وطن ہیں. دیکھیں چلیں ماضی میں آپ پھر مثال، آپ میں مثال آپ کو آپ دیتا ہوں. ایسا کہہ دیں، میاں آپ صاحب کہہ میں، دیں کہ آپ کہہ دیں کہ عمران خان نے، آپ ماضی میں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، آپ کہہ دیں کہ عمران خان نے غلطی کی ہے، اسے نہیں یہ کہنا چاہیے تھا، کہہ دیں آپ. دیکھیں ابصار صاحب، تمام لیڈرشپس جو ہیں وہ انسان ہیں، چاہے میاں صاحب ہیں، چاہے زرداری صاحب ہیں، چاہے شہید بے نظیر صاحب ہیں یا خان صاحب ہیں، آج نہ آپ ضیاء اپنی صاحب اس طرف دنیا میں انسان ہیں، بھی ہیں، آج نہ مشرف فطری صاحب رد اس عمل دنیا بھی میں ہیں، ہے، لیکن سب انسان. دیکھیں دوسرے مائی ریسیونگ پوائنٹ اینڈ پہ از، رہے سارے. مائی پوائنٹ از کہ اس سے کل ملک کی 25 کروڑ عوام کی کیا خدمت ہوئی ہے کہ ایک ایسا ادارہ ایگریڈ، جس سے نہیں ہوئی پاکستانی خدمت، نہیں محبت مانتا کرتے ہوں. ہیں، جو خان صاحب جس سے اتنے سالوں سے پاکستانی کرتے محبت رہے کرتے ہیں ہیں، کہ ہر ایک کو گالی، اوے نواز کا شریف، اوے فلانے، وہ کون سی خدمت ہو رہی تھی؟ یہ اتنی روایت جو سیٹ کی ہیں تو واپس تو آئیں گی نا، وہ یہی تو ہم سمجھاتے تھے پہلے. مجھے اس کا جواب نہیں آپ دے رہے کہ جو خان صاحب کر چکے ہیں، اور پرسوں تک جو انہوں نے کیا ہے ٹویٹ کر کے 3 دن پہلے، تب تک کبھی بھی تو سمجھے، کبھی تو لیڈر بنے، کبھی تو یہ کہیں کہ چلیں جی میں مدبر ہو گیا ہوں، ڈیسنٹ ہو گیا ہوں، میں یہ باتیں نہیں کروں گا جس کا رد عمل آئے. ابصار عالم صاحب، کیا سارے اچھے کام عمران خان کریں؟ کسی اور نے کچھ نہیں کرنا؟ جی جی، کسی اور کا آپ ملک کہتے نہیں ہیں، ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ کہتے ہیں جب مہاتما ہیں، جب تو مہاتما کا جب تو پھر نہیں، رول وہ بھی تو اپنے مہاتما حصے کا ہونا کر رہے چاہیے، ہیں. کیریکٹر دیکھیں بھی وہ، مہاتما ہونا چاہیے. سر مجھے جواب دینے کا تو موقع دیجیے نا. دیکھیے وہ تو اپنے جی جی حصے سے بالکل دیں. زیادہ، اپنے حصے سے زیادہ بوجھ اٹھائے بیٹھا ہے پاکستان کی تاریخ میں. سب نے بوجھ اٹھایا ہے. خان صاحب پاکستان نہ کی کریں، تاریخ میں ایسا قوم نے لیڈر بہت نہیں کچھ آیا، دیا بھی ہے، ایسا اس ملک لیڈر میں نہیں ہر ایک آیا نے جو بوجھ ساڑھے اٹھایا آٹھ ہے، سو ہر ایک نے جیل میں قربانیاں پڑا دی ہوا ہیں، ہے، لیکن وہ اپنے لیکن سب اصولوں کو پہ اتنا کھڑا ملا ہے. نہیں ریٹرن میں جتنا خان صاحب کو ملا ریٹرن میں. خان صاحب کو بہت نوازا اس قوم نے اور وطن نے. لیکن آپ لوگوں نے جس، خیر چھوڑے اس بات کو، لمبی ہو جائے. مجھے یہ بتائیں بیرسٹر گوہر مجھے صاحب ایک نے جو بات کہا کرنے ہے دینا. آپ کی پارٹی دیکھیں کے، جی جی کل ایک کریں شخص نے کریں. دل کا غبار نکالا ہے، آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ مجھے جواب دینے دیں. دیکھیے میری بات سنیے. نہیں، غبار تو دل میں ہر ایک کے ہے نا. دیکھیے روایت میری بات بہت سنیے. ختم کر دی گئی یہاں پہ، میں اتنی اس وقت گالی نکالتے ہیں آپ پاکستان کے، لوگ، اتنی گالی نکالتے ہیں. میں، سنیے میری بات سنیے. میں اس وقت پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ سے مخاطب ہوں، ابصار عالم صاحب سے. اب ابصار عالم اگر سر کوئی سر بات کریں گے، ابصار عالم اگر کوئی بات کریں گے، یا کوئی 18-19 سال کا نوجوان صحافی بات کرے گا، تو میں ابصار صاحب سے زیادہ تدبر کی اور وزڈم ایکسپیکٹ کروں گا اس نوجوان کی نسبت، یا ایگزیکٹلی اس نئے شخص ایگزیکٹلی کی نسبت. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 1 مہینے تک عمران خان صاحب کا رابطہ کاٹا گیا، ان کی زندگی کے حوالے سے چاہے مگویاں ہوئیں، وہ ہندوستان سے، افغانستان سے ان کے بارے میں خبریں چلائی گئیں. ان کی بہنیں خون کا رشتہ ہے، بہنیں بھائی سے ویسے بھی بہت محبت کرتی ہیں، اور وہ بہنیں پریشان تھی، وہ تکلیف میں تھی، ان کو فکر تھی، ان کو پریشانی تھی. خدا کر کے بہت احتجاج کے بعد، اور پتہ نہیں جو بھی ہوا، اس کے بعد 3 میں سے 1 بہن کو 15 منٹ یا 20 منٹ کا موقع ملا بات کر کے. وہ جب باہر آئی ہیں، ان کی جذباتیت ہو سکتی تھی، ان کو تکلیف تھی، وہ غم میں تھی، وہ غصے میں تھی. سب کی بہنیں ہیں جن نے کل بات کی چلیں ہے، ان کی بہنیں نہیں ہیں، ان کی ٹھیک بھی تو بہنیں ہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ٹھیک ہے، بات کر بھی تھی، خاتون ان ہے کی عظمیٰ بہنیں، آپا ان کے نے، اس کا رسپانس میں نہیں سمجھتا ڈی جی آئی ایس پی آر جتنی اہم پوسٹ سے اس طرح سے آنا چاہیے تھا. میکسیمم بات ہوتی آتا تھا، پریس ٹاک کر ٹھیک لیتے، ہے. اس کا جواب دے دیتے. وقت، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان جب سیاستدان کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے، اس سے آپ کا ادارہ بچا رہتا ہے. لیکن جب ادارہ رسپونڈ، دیئر واز نو ٹھیک ہے، نیڈ، ڈیفنس تو منسٹر موجود سیاستدان، ہے، آپ کا تو انفارمیشن منسٹر سیاستدان، موجود ہے، یہی they should have میرا responded. یہی پوائنٹ ہے. علی محمد خان صاحب وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے سیگمنٹ کا، لیکن سوال میرا یہی تھا کہ سیاستدان کو سیاستدان کہہ سکتا ہے، تو آپ کے سیاستدان مدبر 75 سال 74 سال ماشاءاللہ عمر، ٹھہراؤ آنا چاہیے، تو سیاستدان کو کہتے ہیں نا. وہ فوج کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، فیلڈ مارشل کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مذاکرات بھی انہیں سے کرنے ہیں، گالی بھی انہیں نکالنی ہے، افسر عالم صاحب سیاستدانوں مجھے سے ایک بات مذاکرات بھی نہیں بتائیے، کرنے. اور تو پھر کیسے آگے بڑھیں گے، کیسے بڑھیں گے آگے؟ ایک سمپل چلیں سا سوال آپ ہے، آپ آخری کی بھی آخری 10 سیکنڈ میں ایک جو کہنا سمپل کہہ دیں. سا ایک سمپل سی بات ہے. آپ کی بھی ابصار عالم بھائی اس دشت کی سیاہی میں، میں نہیں کہوں گا کہ سارے سیاہ بال کالے ہو گئے، لیکن 2-3 سفید ہو گئے، لیکن کچھ سفید ہو گئے. طاقت کا منبع کدھر ہے؟ سارے ہی ہو گئے ہیں.
8 فروری کو ہمارا الیکشن کس نے چرایا پھر آپ نے اپنا ساری جتنی بات کی تھی آپ نے ساری ختم کر دی. جب طاقت کا منبع ہے تو پھر آپ چھوڑے نا, پھر اس طرح نہ کریں, پھر آگے افہام و تفہیم کریں, پھر افہام و تفہیم کریں نا, لوگوں کو بیوقوف تو نہ بنائیں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے. میں اس کے حق میں جب جیل سے نکلا آپ نے بڑی اچھی بات کر دی, بات ہی ختم کر دی آپ نے کہ طاقت کا منبع کی طرح ہے بس. تو آپ ڈرا کے ان کو لانا چاہ رہے ہیں, اس پہ ایسے ہوگا نہیں. میں تو اب سار عالم صاحب سمپل بات کرتا ہوں. میں تو جب نکلا جیل سے میں نے ایک بات کی, خان صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا, جب میں 27 جولائی 2023 کو اپنی 7 دفعہ کی گرفتاری اسیری کے بعد نکلا. میں نے کہا پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. یہ سب اس کو سوچیں. دیکھیں اس وقت آپ اس ملک کو آگے لے کے جائیں, ایک دوسرے کو دیوار سے لگا کے. آپ دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی کو, اس میں سے اکثریت کو, جس کا ایک لیڈر ہے عمران خان, جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے, اس کے خلاف جب آپ بات کریں گے ریئیکشن آئے گا. اس کا کیا فائدہ ہے ملک کو, کیا فائدہ ہے ریاست کو, کیا فائدہ ہے؟